وسعى فی خرابها، اور ان کی تخریب کاری کے در پر ہے، ان کی خرابیاں، ان کی تخریب کاریاں، ان کی شرارتیں، ان کے پنگے، وہ والے پنگے جو مسلمانوں سے وہ لے رہے تھے. کیا؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں آنا. یہی خرابی اور یہی تخریب کاری اگر آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں آج بھی موجود ہے، کہ مساجد کو مسالک کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے. دوسرے مساجد کے بارے میں کہنا کہ وہاں نماز نہیں ہوتی، فلاں مسلک کا بندہ، فلاں فرقے کا بندہ ہماری مساجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہر طرح کی وہاں پر یہ باتیں موجود ہیں کہ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کی ہیں تو وہ کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بریلوی مسئلہ کے یہ لوگ کہتے ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا، بریلوی مسئلہ کے لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کونے کھدروں میں چھپ چھپا کے وہ اپنی نمازیں خود اپنی جماعت کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں. جب دین میں وسعى فی خرابها اس حد تک تخریب کاری شروع ہو جائے گی، اس حد تک خرابی شروع ہو جائے گی، تو پھر علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا. ارباب علم و بصیرت 360 بت کعبۃ اللہ میں بھی رکھے گئے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے پاک کر کے خالص توحید کا ثمرہ بنا دیا گیا، توحید کا گہوارہ بنا کر رکھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہاں پر وسعى فی خرابها کے متعلق لیکچر تھوڑا سا پرلونگ ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں. حضرت علی سے روایت ایک حدیث ہے، اگر اس حدیث کو پڑھا جائے یا دیکھا جائے تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حالات 1500 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں آنا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے آگاہ فرما دیا گیا تھا، اور ایک ایک لفظ آج کے دور کے مسلمانوں کی نشاندہی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان یأتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ میری امت پر، میری امت کے مسلمانوں پر، میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسلام برائے نام ہوگا، پریکٹیکلی ہم خالی ہیں. محاسبہ کر لیں، ہم کہنے کو نام نہاد مسلمان ضرور ہیں، ہم اسلام والے ضرور ہیں، بٹ کامل ایمان نہیں ہے. اللہ کی کل اطاعت والا اسلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، اور قرآن مجید میں سے اس کے رسم الخط، صرف اس کے رسم الخط بچ جائیں گے، اس کے الفاظ بچ جائیں گے، اس کی جو تعلیمات ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. ہم نے قرآن پاک کو اگین اینڈ اگین، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں، ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف ثواب کا ایک ذریعہ سمجھ لیا. نمبر 2، ہم نے اپنے مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھ لیا. ہم نے بہن بیٹیوں کی رخصتی کے وقت قرآن پاک ان کے سروں کے اوپر رکھنے کا ایک کتابچہ سمجھ لیا. اس کے علاوہ ہم نے قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی، قرآن ہم سے خود کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تردد نہیں کیا، نہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کوشش کرنا بڑے دور کی بات. ہم سوشل میڈیا پہ سب سے بڑے مبلغ ہیں، ہم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا دین کا دائی کوئی نہیں ہے. ہم سیزنل مسلمان رہ چکے ہیں. میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہم سیزنل مسلمان بن چکے ہیں. ہمیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر ہمیں حضرت عثمان غنی یاد آ جاتے ہیں. حضرت علی کی شہادت کے موقع پر ہم نام نہاد شیعہ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. محرم کے دنوں میں ہم تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ شیعہ بنا پھر رہا ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر کی باری آتی ہے، ان کی شہادت، تو ہم ان کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. آگے ربیع الاول آ رہا ہے، ہم پورا پاکستان بریلوی بنا پھر رہا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم نے کبھی یہ تردد کیا کہ قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ ٹو بی فرینک،
آپ دیکھ لیں قرآن کی ترجمے کی تفسیر کی یا احادیث کی پوسٹوں پہ کتنے لائکس ہوتے ہیں یا کتنے شیئرز ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں سیاست کی پوسٹ دیکھ لیں اور دوسری پوسٹیں دیکھ لیں, دور حاضر کی پوسٹیں دیکھ لیں, ننگ ناچ گانے کی پوسٹیں دیکھ لیں, مزاحیہ پوسٹیں دیکھ لیں, لاکھوں میں فینس ہوں گے, لاکھوں میں فالوورز ہوں گے, لاکھوں میں سبسکرائبرز ہوں گے. یہ انسان کے لیے ایک محاسبہ ہے. انسان کو لیفٹ رائٹ کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں یا میرا ایمان کیسا ہے, میرا دین کیسا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ایک الٹرا ساؤنڈ مشین آپ کے باڈی میں فکس کی ہوئی ہے, اپنے دل اور دماغ سے خود پوچھ لیں کہ آپ کیسے ہیں, محاسبہ کریں نا آپ کتنے دیندار ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی, ان مساجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. آئے ہائے, ربیع الاول آ رہا ہے, ہماری مسجدوں میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی, ہم سے بڑا دین کا دائی کوئی نہیں ہوگا. محرم گزرے, سبیلیں اتنی تھیں کہ خوف خدا کی پناہ تھی, لنگر تقسیم ہو رہے تھے. آج کیا وہ ختم ہو گیا محرم؟ اب بھوکا مرتے مر جائے, اب ثواب نہیں ملے گا. اب سبیل لگاؤ, کسی کو پانی پلاؤ تو کیا اللہ ثواب نہیں دے گا؟ اللہ 10 دنوں میں ثواب دیتے ہیں. اسی لیے علماء حق کہتے ہیں کہ چند دنوں کی مخصوص عبادات کر کے کسی بھی عمل کو چند دنوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو وہ بدعت ہے. سارا سال صدقہ خیرات کرو, انفاق فی سبیل اللہ سے کون منع کرتا ہے؟ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل پہ خرچ کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن اسپیسیفائی نہ کر دو نا عبادات کو. مساجدیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی. کیوں ہدایت نہیں ہوگی؟ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا دین کا دائی ہوگا وہ دین بیچ رہا ہے. میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا, میں تمام فقہاء کی بات نہیں کر رہا, میں تمام مفتیان کی بات نہیں کر رہا. اگر کسی کو اختلاف رائے ہو میں حاضر ہوں, میرا پلیٹ فارم موجود ہے بات کرنے کو. لوگوں کی ہدایت, لوگوں کو دین کی طرف قائل کرنا, یہ چیز نہیں رہی. یہاں پر صرف یہ میں آپ کو یہ جو حدیث تفسیر میں بیان کروں, وہ جو آیت ہے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا نشاندہی فرمائی تھی, میں آپ کو وہ بتا کر رہا ہوں. عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَّن تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ, ان کے علماء, اب میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ مدنی کریم کے الفاظ ہیں کہ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے دنیا کے بدترین انسان ہوں گے. محاسبہ کر لیں کیوں ہوں گے. من عندهم تخرج الفتنة ومن تعود, فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. علماء فتنہ پرور ہوں گے, فتنے کے پروردہ ہوں گے. ہر مولوی نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, میں, میرے بعد میرا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس سے پہلے میرا باپ, اس کے بعد دین نسلوں میں چلانا شروع کر دیا. اور سوری ٹو سے اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ آپ لوگوں کا ہے, حاضرین مجلس کا بھی ہے اور اسی طریقے سے سننے والوں کا بھی ہے. قصور کیا ہے کہ آپ لوگوں نے مولوی پروفیشن ایک کریٹ کر دیا. جب مولوی پروفیشن آپ لوگوں نے کریٹ کر دیا تو پھر مولانا صاحب کی منوپلی چلنے دیں. پھر مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, غلط فرما رہے ہیں, مولانا صاحب آپ کو فرما رہے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, فلاں کے پیچھے ہو جائے گی, ایسا کرو گے مسلمان ہو, ایسا نہیں کرو گے کافر ہو گے, اس کے ماننے والے بن جاؤ, اس کے نہ ماننے والے بن جاؤ. تو جو اصل ہدایت ہے مولوی صاحب نے آپ کو وہاں سے بھٹکا دی ہے. اگر مولوی صاحب نہیں بھٹکائیں گے تو مولوی صاحب بھوکے مر جائیں گے. اگر دین آپ نے خود سیکھنا شروع کر دیا, آپ نے تو مولوی کا محتاج نہیں رہنا. جب آپ نے مولوی کا محتاج نہیں رہنا تو پھر مولوی صاحب تو بھوکے مر گئے. وہ ایک مولانا صاحب تھے, ان کے 4 بیٹے تھے. تو مولانا صاحب کی اس وقت کوئی جائیداد وغیرہ نہیں تھی. مولانا صاحب مرنے لگے تو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے کوئی جائیداد تو چھوڑی نہیں ہے تو نے, اب ہم کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد؟ اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, اتنی بڑی جائیداد چھوڑی ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا مولوی ہونا ہی سب سے بڑی جائیداد ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بیٹا تم 4 بیٹے ہو, چاروں کونے مان لو, اس گاؤں کے چاروں کونے مان لو, ہر کونے میں ایک ایک مسجد بنا لینا. تو نے کہنا یہ کافر ہے, تو کہنا یہ کافر ہے, وہ کہ یہ کافر ہے, وہ کہنا اس کے پیچھے نماز نہیں. تم بھائی پورے گاؤں کو اپنے پیچھے لگانا, گھر ایک ہی کا پورا ہوگا. گھر تو مولوی کا ہی پورا ہو رہا ہے نا, عوام ڈیوائیڈ ہو گئی. تو اسی لیے
ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ مولویوں کے محتاج مت رہو. دین خود سیکھو, قرآن خود سیکھو, تردد کرو اور دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کا اسلوب کیا ہے. آپ نے انگریزی سیکھی, آپ نے سائنس سیکھی, آپ نے کمپیوٹر سائنس سیکھی, دنیا جہان میں کمال پیدا کر دیا, آپ چاند پہ پہنچ گئے, آپ مارس پہ پہنچ گئے, کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے. انگلش ایسے سیکھی ہے, انگریزوں کو سکھاتے ہیں آپ لوگ. انگریز بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عربی نہیں سیکھی, قرآن نہیں سیکھا. آج دلی طور پہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, آج میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا ہے اور دلی طور پہ دکھ ہوا ہے کہ ایک سیاستدان کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کو قرآن پاک پہنچایا جائے. انہوں نے کہا جی قرآن تو آلریڈی ہم نے دیا ہوا ہے ان کو جیل میں. تو انہوں نے کہا سوری ٹو سے, وہ عربی نہیں جانتے, وہ صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, تو ان کو انگلش میں ٹرانسلیشن دیجئے. یہ ایمان ہے ہمارا, مرنا بھی ہے. دنیا کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. قارون رہا, حامان رہا, شداد رہا, نمرود رہا, بڑے بڑے چلے گئے. پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی حکمرانی کیا حکمرانی ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ وہ وقت کیا ہوگا. وہ اولادیں, وہ ماں باپ قابل ستائش ہیں جن کے جنازے ان کی اولاد پڑھایا کرتی ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں. چند دن پہلے میں آئی واز ان اسلام آباد. تو اسلام آباد کا کیا پاکستان کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے, وہاں پر پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی. میرے ساتھ کچھ آفیسرز تھے, ہم دیکھ کے حیران رہ گئے. واپس آنے لگے تو وہ پارکنگ میں گاڑی نکال رہے تھے, تو میری سامنے نگاہ پڑی تو وہاں پر ایک بک شاپ تھی. تو میں نے میرے صاحب سے کہا, میں نے کہا میں ذرا بک شاپ پہ جانا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں میں باوضو بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, اس بک شاپ پر سوائے بک بیچنے والے کے اور کوئی موجود نہیں تھا. جہاں جوتے اے سی کی دکانوں میں اے سی لگے ہوں, ان دکانوں میں سیل ہو رہے ہیں. ایسا تھا, مجھے ایسے گمان ہوا, اتنا رش تھا, مجھے ایسے گمان ہوا کہ شاید انہوں نے کوئی اعلان کر دیا, اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اسلام آباد والے نا یہ سینٹوریس میں آ کے جو شاپنگ کریں گے وہ فری ہے, مال اٹھا کے لے جائیں. اتنا رش. اور نیچے جو بک والی شاپ تھی, میں نے قسم اٹھا کے بتائی ہے کہ صرف ایک بندہ, وہ جو شاپ والا بیٹھا ہوا تھا وہ خود تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. جس قوم کی, جس امت کی مطالعے سے, علم سے یہ محبت ہوگی, وہ کیا ترقی کرے گا. ناچ گانے کی ویڈیوز پروموٹ کی جا رہی ہیں, ناچ گانے کے لیکچرز پروموٹ کیے جا رہے ہیں, اور تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے, اللہ کا سامنا نہیں کرنا. کیا کرو گے؟ کون تمہیں بخشوائے گا وہاں پر؟ پیر فقیر تو خود لائن میں لگے کھڑے ہوں گے. اللہ کے قرآن کو تم لوگوں نے اللہ وارث سمجھ لیے, تو اللہ نے تم لوگوں کو بھی لاوارث بنا دیے. پھر کس چیز کا شکوہ کرتے ہو کہ مہنگائی ہے؟ کس چیز کا شکوہ کرتے ہو کہ ہمارے اوپر چور حکمران آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے اعمال ویسا جزا اور سزا, جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حکمران. کیوں مولویوں کو برا کہتے ہو؟ آپ خود غلط ہو, خود سیکھو نا دین. کیوں کہتے ہو, کیوں مولویوں کے محتاج ہوتے ہو؟ اپنے جنازے خود پڑھاؤ, اپنی بچیوں کے نکاح خود پڑھاؤ. جتنے خلوص کے ساتھ آپ لوگ دعا مانگیں گے اپنے ماں باپ, اپنے مردوں کے لیے, مولوی نہیں مانگے گا. سوری ٹو سے میں اپنی بھی بات کر دیتا ہوں. میں دیکھوں گا, او ہو مجھے کرنل صاحب نے بلایا ہوا ہے, میں گیا ہوں وہاں پر, کرنل صاحب کا دسترخوان وسیع ہے, تو میں جو دعا منگوانا شروع کروں گا, میں کرنل صاحب کی بکریاں بھی بخشوا کر آؤں گا. اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے کسی غریب نے بلا لیا, اول تو میں جاؤں گا نہیں, بیماری کا بہانہ کر لوں گا جیسے ہمارے علماء کرتے ہیں. اور اگر بالفرض میں چلا بھی گیا اس کے انسسٹ کرنے پر, تو ابھی وہ دعا کے لیے ہاتھ کیا اٹھا رہے ہوں گے, میرا ہاتھ داڑھی پر ہوگا, برحمتک یا ارحم الراحمین, بخشا گیا تیرا مردہ. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے مردوں کو خود غسل دیں گے, بڑے اکرام کے ساتھ دیں گے, ادب اور لحاظ کے ساتھ دیں گے, اور اسی طریقے سے آپ ان کے لیے جو دعائیں مغفرت کریں گے, وہ مولوی لاکھ
میں برا تو نہیں کہہ رہا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو. طارق جمیل صاحب کے آنسو نکلتے ہیں عمران خان کے لیے, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سے اللہ اس کی حفاظت فرما, آمین. اللہ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے. میں بھی دل سے دعا کر رہا ہوں. کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کے آنسو میرے جیسے غریب کے لیے نہیں نکلے کہ اللہ صاحب مولانا عطا المنعم کی بھی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمت 2 اوپر 6 سمتوں سے حفاظت فرما. حضرت کے الفاظ میرے لیے نہیں نکلے. حضرت کے الفاظ عرب والوں کے لیے نکل آئیں گے, حضرت کے الفاظ ماسٹر ٹائل والوں کے لیے نکل آئیں گے, حضرت ان کی بچوں کی نکاح پہ پہنچ جائیں گے. حضرت کسی غریب کی نکاح پہ نہیں پہنچیں گے. کیوں کہ حضرت فرمائیں گے مجھے میگرین کا درد ہے اور شدید درد ہے, میں تکلیف میں ہوں, میں دل کا مریض ہوں, کیونکہ میں غریب بندہ ہوں. حضرت کی لیکسس کا آنے جانے کا پیٹرول میں نہیں دے سکتا. میرا تنقید کرنا بجا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. دین میرے باپ کا نہیں ہے, دین مولویوں کے باپ کا نہیں ہے, دین ہم سب کا سانجھ ہے. تو دین کو طارق جمیل کا محتاج مت بناؤ, دین کو مولوی اور مفتیوں کا محتاج مت بناؤ, دین کو حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب کا محتاج مت بناؤ, دین کو حضرت مولانا الیاس گھمن کا محتاج مت بناؤ, دین کو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا محتاج مت بناؤ, دین کو فرقوں اور مسلکوں کا محتاج مت بناؤ. پچھلے دنوں ابا جی کے مرید ہیں, ان کی مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ حضرت یہ مسائل ہیں. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے حضرت آپ جانشین ہیں حضرت کے. میں نے کہا میں خود محتاج ہوں, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا بیٹا بات سنو, اللہ کے حضور ہاں ایک ہے, میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ کو دکھڑے سناؤ, گڑا کر اللہ سے مانگو. جو بیٹا رو کر اپنے دکھ اور تکلیفوں کے لیے تو مانگ سکتا ہے نا, میں تیرے لیے نہیں مانگوں. میں نے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دینا ہے کہ یا اللہ یہ فلاں بچے نے یہ کام ذمہ لگایا تھا, اللہ اس کے لیے رحم فرما دے. بس اس سے زیادہ میرے آپ کے لیے آنسو نہیں ٹپکیں گے. ہاں میرے آنسو میری اولاد کے لیے ضرور ٹپکیں گے, میرے آنسو میرے بیوی بچوں کے لیے ضرور ٹپکیں گے. ہاں میرے آنسو میرے لیے ضرور ٹپکیں گے. تو پھر اپنے لیے آنسو خود کیوں نہیں ٹپکاتے بھائی؟ قرآن سیکھو, تردد کرو, ڈیلی کی اور لمبا چوڑا نہیں, ڈیلی کی ایک آیت ہی سیکھ لو. یہ الفاظ حدیث کے میرے نہیں تھے, یہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں. علماءہم شر من تحت ادیم السماء, ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا. کیوں؟ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود فتنہ, ان کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہیں میں گھس جائے گا. ارباب علم و بصیرت, آج جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس کو پیشہ بنا لیا گیا ہے, جبکہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک, قرآن کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کے اندر کوئی پاپائیت نہیں ہے, کوئی رہبانیت نہیں ہے. دین اسلام کوئی پیشہ نہیں ہے, دین اسلام کوئی برہمانیت نہیں ہے. یہ تو پھر ہندو والا کام ہو گیا. برہمن کا کام ہے مذہب کی دیکھ بھال کرنا, کھشتری جنگوں میں لڑیں گے, اور جو بیچارہ شودر ہے وہ ان ساروں کی دیکھ بھال کرے گا. آج میں نے بات کر دی ہے علماء کے بارے میں, ٹھیک ہے, اب دیکھنا میرے اوپر فتوے کتنے لگتے ہیں. اور مجھے ان مولویوں کے فتووں کا ڈر نہیں ہے. میرے لیے سب سے بڑا فتویٰ کیا؟ قال اللہ اور قال رسول کا فتویٰ ہے. میں یہ دیکھوں گا کہ میرا رسول میرے لیے کیا کہتے ہیں. میں ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان علماء کو جو اللہ کے راستے میں پیدل جماعتوں میں چل رہے ہیں, جو اللہ کے دین کی خاطر چٹائیوں پہ بیٹھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں, ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے میں گزار دی ہے. ان میں تکبر نہیں ہے, ان میں انا نہیں ہے, انہوں نے دین میں رہبانیت اختیار نہیں کی, انہوں نے دین کو پیشہ نہیں بنایا, انہوں نے دین کے اندر وہ مولویوں کی طرف وہ برہمن نہیں بن گئے کہ ہاتھ نہیں ملانا, مالدار کو جپے ڈالنا اور غریبوں کو انگلیاں بھی نہ ملانا اور ہاتھ. میں نے پچھلے دنوں اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر میری سوشل میڈیا ٹیم نے جنگ کے ایک گدی نشین اور سجادہ نشین کی پوسٹ لگائی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں.
کہ وہ سجادہ نشین کو ایک مرید صاحب جھک کر ادب کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں ان مرید صاحب کو کوئی کرونا کے جراثیم لگے ہوئے اور پیر صاحب یوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہاں میرے جیسا مرید ہوتا جوتا اٹھاتا اور دو لگاتا پیر صاحب کی کتنی میں کہ تو کیسا گدی نشین ہے, کیا تو عجیب دین سیکھ کر آیا ہے معاذ اللہ. میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینی و بینکم, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یہ کون سا گدی نشین اور سجادہ نشین ہے جو ہاتھ پیچھے کھینچ رہے اور اس کو ہاتھ نہیں ملا رہا؟ غلطی میری ہے, غلطی آپ کی ہے, غلطی میرے جیسے بلائنڈ فالوورز کی ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت بخشوائیں گے, حضرت یہ کریں گے, حضرت یہ کریں گے. حضرت آپ کے خرچوں پہ, آپ کے نذرانوں پہ اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ باہر کھڑے ہوئے حضرت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ حضرت کی گاڑیوں کو ٹاکیاں مار رہے ہوتے ہیں, سلف سٹارٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت جی اندر سے اے سی سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے اور اے سی والی گاڑی میں چلے گئے. اوہو, میں نے حضرت جی کی گاڑی کو ہاتھ لگا کے اس کو بھی بوسے دے رہا ہوتا ہوں. یہ ضعف الاعتقادی, یہ کمزور ایمان. یہ یہود کو دیکھ لو, نصارہ کو دیکھ لو, ہندوؤں کو دیکھ لو, سیم جا رہے ہیں. وہاں پر بھی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں نظر نیاز ہے. وہ مندروں میں بھینٹ چڑھاتے ہیں بھگوانوں کو, ہمارے یہاں نظر نیاز ہم نے اس کو نام دے دیا. وہ بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم قبروں میں جا کر رہے ہوتے ہیں. فرق نام کے, نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اسلام ایک کھلی کتاب ہے, ہر شخص اس کا مطالعہ کرے, ہر شخص عربی سیکھے, کم از کم انیشل اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن کا دستور پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, آپ مت جاؤ مولویوں کو مت مانو. آپ کہتے ہو نا کہ مولوی غلط تعلیم دیتے ہیں, پانی دے دیں مجھے, مولوی غلط تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خود سیکھو, خود تردد کرو, اپنی بچیوں کے خود نکاح پڑھاؤ. ہائے ہائے, کیا بندہ بات کرے, دل دکھتا ہے. اور آج کے دور میں بھی علماء حق موجود ہیں اور علماء سو بھی ہیں. یہود میں بھی علماء سو موجود تھے اور علماء حق موجود تھے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ایسے لوگوں سے تو ان میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے مگر ڈرتے ڈرتے. مساجد کے اندر جن لوگوں نے منع کی ہے, مسلمان ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے ہیں. یہاں پر دو معنی لے سکتے ہیں ہم. ایک, کیا مسلمان جو داخل ہوتے تھے وہ ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے تھے مساجد میں مشرکین کے خوف سے, اور دوسرا مسلمانوں کا خوف, مسلمانوں کی حاکمیت اتنی ہو جانی چاہیے کہ یہود اور نصارہ سوچ بھی نہ سکیں. آج دیکھیں نا کہ یہود اور نصارہ نے کیا کام کیا, بیت المقدس سے فلسطینیوں کو, مسلمانوں کو نکال پھینکے گے نہیں, جو جاتا ہے مار دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ارباب علم و بصیرت, آج انہی دو آیات پہ اکتفا کرتا ہوں. آگے اگلی آیات میں تحویل قبلہ ہے, تحویل قبلہ کی آیات ہیں. جب اللہ رب العزت کی ذات نے قبلے کے رخ تبدیل کرنے کا فرمایا, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل مفصل گفتگو کریں گے. اور میں نے کسی مسلک کو, کسی فرقے کو اسپیسیفائی نہیں کیا. میں اوور آل ہر مکتبہ فکر کو اٹھا لو, ہر فرقے کو اٹھا لو, ہر مسلک کو اٹھا لو, وہاں پر برہمن موجود ہیں. علماء دیوبند کو اٹھاؤ, ان میں برہمن موجود ہیں. اب میں یہ برہمن کا لفظ ان کے تکبر اور عنا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. کہ جیسے برہمن ہندوؤں میں سب سے سپیریئر بنے ہوتے ہیں, تو یہاں پر یہ سب سے سپیریئر بنے ہوئے ہیں. جیسے ان کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے فیم والے جو علماء ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. فیم کے حوالے سے برہمن کہہ رہا ہوں, ادروائز ان کے مسلک پر, ان کے ایمان پر میں کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں ان کے ایمان, ان کے اعمال بہت اعلیٰ ہوں, بہت بلند ہوں, ٹھیک ہے, ان پہ بات نہیں کر رہا.
اسی طریقے سے بریلوی حضرات کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے اہل حدیث علماء کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں ان کو دیکھ لیں، ان میں بھی بڑے بڑے ذاکر موجود ہیں، جو چھوٹے ذاکر ہیں ان کے چھوٹے علماء ہیں، ان کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو میں اوور آل ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ خود تردد کریں، آپ خود اللہ کا دین سیکھیں، اور اللہ رب العزت جو کہا ہے اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. میرا مقصد سیدھی باتیں ہوتی ہیں، کھری باتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے اوپر فتوے لگانے ہیں تو یو ہیو فری انف، آپ فری ہیں، کھلے دل کے ساتھ فتوے لگائیے گا، کہہ دیجئے گا یہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کچھ کہہ دیں، جیسے ماضی کے کچھ علماء نے کہا میرے بارے میں یہ شیعہ ہو گیا، ٹھیک ہے. معاذ اللہ کسی کے مسلک کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی، ٹھیک ہے. آپ ایک عالم دین ہو کر، ایک اتنے بڑے اکابر ہو کر، آپ کسی کے مذہب اور مسلک کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں کہ یہ شیعہ ہو گیا اور کافر ہو گیا. اس کے اہل خانہ شیعہ کافر ہیں. الحمدللہ آپ کے سامنے دین کا طالب علم نالائق سے ہی ایک عالم دین ہوں، اور اسی طریقے سے میرے گھر والے الحمدللہ عالم دین سے ہی العقیدہ عالم دین تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی شیعوں کے فتوے لگ گئے. تو میں ان فتووں سے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے لیے سب سے بڑا فتویٰ جو ہے قال اللہ اور قال رسول ہے. اللہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں اور اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، دیٹس انف فار می. میں لوگوں کو حق کا راستہ، قرآن کا راستہ، رسول کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، آل رسول کا راستہ بتاتا رہوں گا. میرے لیے یہ کوڈ آف لائف ہے. اس کے علاوہ میں کسی پیر فقیر پاپا کو، میں کسی پپائیت کو، میں کسی گدی نشینی کو، میں کسی سجادہ نشینی کو میں نہیں مانتا. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم